جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کا کہنا مانا گویا اس نے اللہ کا کہنا مانا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی گویا اس نے خالق کائنات اللہ جل مجدہ کے حکم کو بجا لایا۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو آپ کی اطاعت سے پھر گیا، جو آپ کی اتباع سے پھر گیا، جو آپ کے نقش قدم پہ چلنے سے پھر گیا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کا منصب نبوت یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور میرے بندے یعنی اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلے، میرے احکامات کو آپ کے طریقے کے مطابق ادا کرنے والے بن جائیں، تو پھر جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے، جو آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، گویا وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اور جو آپ کی اتباع سے پھر گیا، جو آپ کے نقش قدم پہ چلنے سے پھر گیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، بس ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان لوگوں پر جو آپ کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان پر نگہبان، زبردستی کرنے والا، ان کا محافظ، ان کا حفیظ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ نے سنا کہ اس میں اللہ نے دو الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے، پڑھا لکھا ہو تب، جاہل ہو تب، شہر کا رہنے والا ہو تب، دیہات میں بسنے والا ہو تب، اللہ نے واضح انداز میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا، جو میرے نبی کے نقش قدم پہ چلے گا، جو میرے نبی کی اداؤں کو اپنائے گا، جو میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرے گا، جو میرے نبی کا کہنا مانے گا، میرے نبی کے دین کے مطابق، میرے نبی کی شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارنے والا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا بے شک وہ میری اتباع کرنے والا ہوگا۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل دو الفاظ میں۔ اب نبی کی اتباع جس طرح حضرات صحابہ نے فرمائی، کائنات میں نہ پہلے نہ اب نہ قیامت کی صبح تک کوئی ماں ایسے لال کو چنے گی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ صحابہ سے زیادہ نبی کی اطاعت بھی کرنے والا ہے اور نبی سے محبت بھی کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دین ملا، ہمیں نبی کی ادائیں ملی، ہمیں نبی کی محبت ملی، ہمیں نبی کے طریقے ملے، ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں عبادات ملی جناب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ انہوں نے بتایا
کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، انہوں نے بتایا نبی کا روزہ کیسا تھا، انہوں نے بتایا نبی کی غمی کیسے تھی، انہوں نے بتایا نبی کی خوشی کیسے تھی، انہوں نے بتایا کہ نبی نے اپنی بچیوں کی رخصتیاں کیسے کی تھی، انہوں نے بتایا کہ نبی نے اپنے بچوں کے جنازے کیسے پڑھائے تھے، انہوں نے بتایا کہ نبی نے اپنی بچیوں کے جنازے کیسے پڑھائے تھے، انہوں نے بتایا کہ صحابہ کے جنازے اللہ کے نبی نے کیسے اٹھائے، کیسے پڑھائے، کیسے انہوں نے دفن کیا۔ یہ ساری ادائیں اللہ کے فضل سے آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ دین محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ دین ہمارا محفوظ ہے، مکمل ہے، محفوظ ہے۔ کہیں قرآن کی شکل میں، کہیں بخاری کی شکل میں، کہیں مسلم کی شکل میں، کہیں ترمذی کی شکل میں، کہیں ابن ماجہ کی شکل میں، کہیں سنن ابن ماجہ کی شکل میں، کہیں ابو داؤد کی شکل میں، کہیں مشکات کی شکل میں، کہیں محدثین کی زندگیوں میں، کہیں آثار صحابہ میں، کہیں فقہاء میں، کہیں محدثین میں، کہیں تابعین میں، کہیں تبع تابعین میں، یہ دین محفوظ ہوتا ہوتا سینہ بسینہ چلتا چلتا اللہ کے فضل سے آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ دین محفوظ ہے اور اللہ کے فضل سے دین محفوظ بھی ہے اور دین موجود بھی ہے۔ اس لیے کہ اس کی تکمیل کا اعلان پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کاش ہمیں قرآن سے کوئی نسبت ہوتی، کاش ہمارا قرآن سے کوئی تعلق ہوتا، کاش قرآن ہماری زندگی میں ہوتا تو ہم سوائے کھوکھلے نعرے لگانے کے ہم اپنی زندگی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈالتے۔ قرآن سے دوری، پیغمبر کی زندگی سے دوری، اس لیے کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک قرآن کتابی شکل میں اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، ایک متن ہے اور دوسری اس کی شرح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے خود یہ اعلان فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ہمارا دین اللہ کے فضل سے مکمل ہے، جامع ہے، اس لیے مکمل ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، آپ آخری نبی تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو جو دین عطا فرمایا وہ دین بھی عالمگیر دین ہے، وہ دین بھی مکمل دین ہے، وہ دین بھی جامع دین ہے۔ بیت الخلاء میں جانے سے لے کر ناک صاف کرنے کے طریقے سے لے کر منصب حکومت، امارت، خلافت تک اللہ کے نبی نے ایک ایک عمل کو ہمیں بتایا ہے، کوئی نہ کرے تو نہ کرے۔ تو اتباع وہ ہوگی جس طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہوگی۔ اب اس کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آپ نے سنا ہوگا، فقیہ الامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فقیہ وہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ جسمانی طور پہ بڑے دبلے پتلے، کمزور، لیکن علم کے سمندر بحر العلوم، اللہ کے نبی نے آپ کو امت کا بڑا فقیہ قرار دیا ہے۔ اب امت کا بڑا فقیہ وہ دین کو زیادہ سمجھ سکتا ہے یا میں اور آپ زیادہ دین سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ ابن مسعود کو فقیہ بنا دے۔ پھر اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے میری امت کا سب سے بڑا فقیہ عبداللہ بن مسعود کو بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، اجلس
بیٹھ جاؤ. آپ بات فرما رہے ہیں, مسجد بھر گئی, دائیں بائیں لوگ کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ الامت بائیں سے اندر تشریف لا رہے تھے. جب آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سنی, اجلس, بیٹھ جاؤ, تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ایک نیچے, ایک چوکر کے اوپر ایک نیچے, آپ وہاں بیٹھ گئے. ان بیلنس, برابری نہیں تھی. یہ بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں تھا. یا آپ پیچھے ہوتے یا آپ آگے ہوتے. آپ نے اللہ کے نبی کی آواز سنی, اجلس, بیٹھ جاؤ, آپ وہاں ہی بیٹھ گئے. آپ نے اپنی طرف سے کوئی تعویل نہیں کی, اس لیے کہ وہ دین کو سمجھنے والے تھے. نہ افراد, نہ تفرید, نہ کمی, نہ بیشی. جس طرح جو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل بھی آئے, اسی طرح کر کے امت کو دکھلا دیا. واز ختم ہو گیا, بیان ختم ہو گیا, صحابہ جانے لگے, اللہ کے نبی باہر نکلے, آپ جانے لگے, تو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا, عبداللہ بن مسعود یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا, اللہ کے نبی جب آپ کی آواز عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں پڑ گئی, اجلس, بیٹھ جاؤ, تو عبداللہ بن مسعود کی کیا مجال تھی کہ وہ ایک قدم آگے رکھتا یا قدم کو پیچھے ہٹاتا. یہ دین ہے, اس کا نام دین ہے, اور یہ اتباع ہے. اس سے ہٹ کے چلے جاؤ گے, یاد رکھنا وہ دین دین نہیں رہے گا. نظر آنے میں خوبصورت ہو, نظر آنے میں بہترین ہو, لیکن جس پر میرے نبی کی مہر نہیں ہوگی, میرے نبی کی سٹیمپ نہیں ہوگی, میرے نبی کے دستخط نہیں ہوگے, وہ دین دین. اور جس پر نبی کی مہر ہوگی اس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں سنائی. ایک صحابی آیا دور دراز سے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا, سوال جواب ہوئے, پوچھتا گیا, اللہ کے نبی جواب دیتے گئے. جانے لگا, اٹھا, قسم کہنے لگا, واللہ العظیم, مجھے میرے رب کی قسم ہے, مجھے میرے اللہ کی قسم ہے, لا ازید ولا انقص. اے میرے محبوب, اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, جس طرح جو آپ نے بتا دیا بالکل اسی طرح عمل کروں گا. جو آپ نے بتا دیا اس پر اسی طرح عمل کروں گا, نہ اس کو بڑھاؤں گا نہ اس کو گھٹاؤں گا. جانے لگا, اللہ کے نبی نے فرمایا, ابوبکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر, ادھر آؤ. صحابہ ادھر آگے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اے ابوبکر, عمر, اگر تم دنیا میں کسی جنتی چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو وہ دیکھو, وہ میرا صحابی جا رہا ہے. صحابہ دیکھنے لگے حیرانگی سے, کوئی اجنبی مسافر, دور کا آدمی محسوس ہوتا ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تو موجود ہیں, آپ نے اس کے اندر کون سی ایسی ادا دیکھ لی جس پر اس صحابی کو آپ نے جنت کی بشارت سنائی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, یہ صحابی آیا, میں نے اس کو جنت کی بشارت اس لیے دی ہے کہ اس نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ اللہ کے نبی, میں 100% آپ کی اتباع کروں گا, آپ کے نقشے قدم پہ چلوں گا, جتنا جو آپ نے بتا دیا اسی پہ عمل کروں گا, نہ اس کو بڑھاؤں گا. واللہ العظیم لا ازید ولا انقص, نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا, اے میرے صحابہ, میں نے جنت کی بشارت اس کو اس لیے دی ہے کہ اس نے کامل اتباع کی قسم اٹھائی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس نے قسم اٹھا لی کہ جو آپ نے بتا دیا, جس طرح آپ نے بتا دیا اسی طرح کروں گا, اسی کو دین سمجھ کے کروں گا, آپ کے بتائے ہوئے میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. اس کا نام کیا ہے؟ اتباع. تو دین کس چیز کا نام ہے؟ اتباع کا نام ہے. مرضیوں کا نام دین نہیں ہے, خواہشات کا نام دین نہیں ہے, خرافات کا نام دین نہیں ہے, رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے. دین اس چیز کا نام ہے جس پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ سے بہتر دین کا سمجھنے والا، آپ سے بہتر کوئی محب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عید والے دن، عید کا دن ہے، نماز فجر کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ نفل پڑھنے لگا، نفل نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ نفل نماز پڑھنے لگا ہے۔ حضرت علی نے منع کیا کہ بھائی نفل نماز عید والے دن پڑھنا، عید کی نماز سے پہلے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اشراق کے بڑے فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، لیکن عید والے دن اشراق پڑھنا مکروہ ہے، جائز؟ بندہ کہ جناب حج عمرے کا ثواب ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا شیر خدا آپ مجھے نفل پڑھنے سے منع کر رہے ہیں؟ کیا اس نفل پڑھنے پر اللہ مجھے سزا دے گا؟ کیا نفل پڑھنے پر اللہ مجھے سزا دے گا؟ کیا نفل پڑھنے پر اللہ مجھ سے ناراض ہوگا؟ آپ مجھے اس سے منع کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ کتابوں میں وہ جواب محفوظ ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تجھے اس نفل پڑھنے پر سزا نہیں دے گا، لیکن اللہ ضرور تجھے مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تجھے سزا دے گا۔ تو نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے نا، رسول اللہ نے جس کام سے منع کیا وہ کام تم کرتے ہو، اگرچہ یہ کام دین ہے، اگرچہ سمجھ آنے میں انسان یہ سمجھتا ہے نفل پڑھے تو کیا کرے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، تسبیح پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، رکوع سجود کرے گا، تشہد بیٹھے گا، نبی پہ درود پڑھے گا، دعائیں کرے گا ساری امت کے لیے، لیکن چونکہ یہ سارا عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے خلاف ہے، سارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ تجھے سزا نہیں دے گا کہ تو نفل پڑھتا ہے، اس وجہ سے اللہ تجھے سزا دے گا کہ تو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ اس چیز کا نام دین ہے، اس چیز کا نام اتباع ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالے کا ذمہ دار ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جس نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن میری ذمہ داری ہے امت تک دین کا پہنچانا۔ اس لیے میرے سامنے پیغمبر کا ایک ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو میری امت میں سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ بڑا عجیب سوال تھا، پوچھا اللہ کے نبی نے، صحابہ سے پوچھا، صحابہ پہ سختہ طاری ہو گیا، اللہ کے نبی سب سے پہلے جہنم میں؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں، کافر جائے گا نا، مشرک جائے گا، یہودی جائے گا، فلاں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ایرانگی کا جواب دیا، آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ عالم جائے گا۔ عالم جائے گا، کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے دین کا مذاق بنایا، اس لیے کہ لوگوں تک اس نے دین پہنچانے کی ذمہ داری پوری، لوگوں کو دین نہ بتایا، مقتدیوں کو نمازیں پڑھاتا رہا لیکن دین نہ سکھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین کو بیچتا رہا، پیٹ کے عوض دنیا کی دولت اور دنیا کی لالچ اور دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے یہ عالم جہنم میں جائے گا۔ وہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں؟ بڑا نازک مرحلہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ اپنے مقتدیوں کو، ساری امت کو 100% جو کامل دین قرآن و سنت صحابہ کی شکل میں ہمارے پاس اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، جو محفوظ ہے، وہ امت تک پہنچائیں۔ باقی ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نام سنیں؟ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر معمولی صحابی نہیں ہے، جلیل القدر صحابی ہے، دین کے سمجھنے والے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک صحابی کو چھینک آئی،
آپ نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. چھینک آئی الحمدللہ اور آگے کیا کہا والسلام علی رسول اللہ. کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے ٹوکا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب سے یہ سنا, میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا. آپ نے ارشاد فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. اللہ کے نبی پہ درود ہم بھی بھیجتے ہیں, سلام ہم بھی بھیجتے ہیں. اس کے بڑے فضائل اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائے ہیں, ہم ان کے قائل ہیں, ماننے والے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا, اس لیے تم نے یہاں پر اضافہ کر دی ہے. منع فرمایا, اصلاح فرمائی, پیار سے اصلاح فرمائی. اس چیز کا نام دین ہے. یہ اتباع آج ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے دوہرے داماد ذوالنورین بھی ہے, دل بشارتین بھی ہے, دل ہجرتین بھی ہے. 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو نام لے کر جنت کی بشارت سنائی ہے. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا وہ جنتی ہے. حضرت عثمان نے خریدا, آپ نے فرمایا عثمان تم جنتی ہو. 1 مرتبہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. آپ نے 10 صحابہ کا نام لیے, حضرت عثمان کا نام لے کر فرمایا تم جنتی ہو. اور شہادت کی خوشخبری اللہ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سنائی جب آپ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تھے. وہ خوشی سے جھومنے لگا. آپ نے فرمایا اپنے پاؤں کو زور سے مارا. آپ نے فرمایا اے پہاڑ کیوں ہلتے ہو, کیوں کانپتے ہو, کیوں تھر تھراتے ہو, کیا تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق حضرت ابو بکر, 2 شہید حضرت عمر, حضرت عثمان. شہادت کی خوشخبری سنائی, آپ کو جنت کی بشارت سنائی. 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کی طرف, مدینہ کی طرف, اور 2 بیٹیاں اللہ کے نبی کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. اور اتنا اعتماد تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ مرتی جاتی, عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا. ایسی محبت. تو حضرت عثمان کی اتباع دیکھو, حضرت عثمان کی اتباع دیکھو. آپ قاصد بن کر, سفیر بن کر آپ مکہ میں گئے جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا, جاؤ مذاکرات کرو, تمہارے وہاں پر رشتے دار بھی ہے, تمہارا ایک روب اور دبدبہ بھی ان پہ ہے, آپ جاؤ وہاں پہ. حضرت عثمان آئے. حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ٹھہرے. صبح جب ان رؤساء کے پاس, ان سرداروں کے پاس جانے لگے تو آپ کے چچا زاد بھائی نے محسوس کیا کہ حضرت عثمان کی جو شلوار جو کرتا ہے, آزار ہے, یہ آپ کے ٹخنے پہ نہیں ہے, یہ اوپر ہے. تو اس بھائی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عرب کا یہ دستور ہے, شلوار ٹخنے پہ ہوتی ہے تو بڑا روب اور دبدبہ اور بڑی ہیبت اس کی ہوتی ہے, بڑا وقت اور وقار اس کا سمجھا جاتا ہے. لہذا آپ اپنی شلوار ٹخنوں پہ ڈال دیں, آپ اس کو نیچے ڈال دیں, اوپر نہ کریں. تو آپ کی اتباع دیکھیں, حضرت عثمان کی اتباع دیکھیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے, ان احمقوں کی وجہ سے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ حالانکہ میں نے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہو. اور آپ نے حدیث میں اس کی مذمت بیان فرمائی, مسلم کی روایت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا شلوار کا پجامے کا وہ حصہ جو ٹخنے پہ ہوگا وہ جہنم میں ہوگا, اسفل من النار, حدیث کے الفاظ. تو صحابہ نے جیسے اتباع کی, صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا, آج میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی صحابہ کی طرح اتباع کریں, نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں.
تو یہ اتباع ہماری اتباع ہوگی. اگر آگے بڑھ گئے تو بھی اتباع نہیں ہے, اگر پیچھے ہٹ گئے تو بھی اتباع نہیں ہے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جو میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعلیکم السلام.